حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یہ آیت مقدسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چل سکیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بذریعہ وحی یہ بات بتائی کہ ابراہیم کوئی عزیز چیز میری راہ میں قربان کرو۔ پہلے دن خواب میں جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، اور پھر دوسرے دن بھی یہی منظر رہا تو آپ نے دوسرے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ لیکن جب تیسرے دن آپ آرام فرما رہے ہیں پھر خواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اولاد کی قربانی مانگ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس میں تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ اس چیز کو کر گزر جائیے بلا خوف و خطر، اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا، یہ امتحان بہت ہی عظیم امتحان تھا۔ آج ہم اسی سنت ابراہیمی کو جو ہے کہ اپنا رہے ہیں، اسی سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں، اور یقیناً قیامت تک یہ سنتیں باقی رہیں گی۔ حضرات محترم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اچھا ایک بیٹا عطا فرما دے، خوبصورت لڑکا عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے درازی عمر کے بعد، لمبی عمر کے بعد، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، کسی نے سالیں بھی لکھی ہیں لیکن سالوں میں اکثر اختلاف ہے، اس لیے اکثر جو کہ ایک بالکل ایسی عمر میں بچہ پیدا ہوا کہ جس عمر میں بچے پیدا ہونے کے جو کہ بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں ہوتی ہے، ایسے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی بڑی منت و سماجت کے بعد ایک اولاد پیدا ہوئی، اور اس اولاد کی قربانی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں مانی۔ اب آپ ذرا غور کریں، دیکھیے روایتیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھاتی، اور نہیں روایتیں سن کے آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ تصور کریں، آپ لوگ سوچیں، اپنے ذہن کو دوڑائیں کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا امتحان کیوں لیا، مقصد کیا تھا اس امتحان کا، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف لفظ میں بھی کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم تم مجھے اپنے بیٹے کی قربانی دے دو، لیکن نہیں، پہلے دن قربانی مانگی، دوسرے دن، تیسرے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے تو وہ دنیا کے امتحان سے بہت سخت امتحان ہوتا ہے، اور ہر کوئی اس میں کامیاب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگوں کا امتحان لیا جو امتحانوں میں ناکام ہوتے رہے، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ جن کے امتحان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے مقدس شریک حیات، میرے اس بچے کو غسل دو، اچھا کپڑا پہناؤ، بہت بڑے بادشاہ کے ہاں دعوت میں جانا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلاتی دھلاتی ہیں، اچھا کپڑا پہناتی ہیں، اس کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا، خوشبو لگائی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں حضرت
اسماعیل کا ہاتھ دے دیا۔ اب ایک بوڑھا باپ اپنے ایک چھوٹے بچے کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اب ذرا آپ دل پہ پتھر رکھ کے سوچیں کہ وہ کتنا عجیب مرحلہ ہوگا کہ جب ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بچے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بتائیے ایک پیغمبر، جبکہ پیغمبر کے بارے میں نے پڑھا ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں کہ پیغمبر تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں، وہ ان کو بخشش کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود بخشے بخشائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے بچے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے ہر وقت اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف خواب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم کی متعدد جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نماز پڑھو، زکاۃ نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو، لیکن پھر بھی مسلمان اس فرمان پہ عمل کرنے سے قاصر ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں۔ یہاں تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آ کر کے اپنی واہواہی بیان کریں، بلکہ یہاں پر اصلاح قوم مراد ہے کہ ہم قوم کی اصلاح کریں۔ آپ غور کریں کہ ایک پیغمبر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کو راضی کر رہے ہیں تو فجر کی اذان ہوتی ہے تو بسترے پہ رات سوتے ہیں، کیا اس سے رب راضی ہوگا؟ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم باہر گپے شپے مار رہے ہوتے ہیں، کیا اس سے رب راضی ہوگا؟ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کرتے ہیں کہ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہیں کرتے ہوں گے، کیا اس سے رب راضی ہوگا؟ آج ہم قرآن شریف کو پڑھنے کے بجائے قرآن شریف کو طاقوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کیا اس سے رب راضی ہوگا؟ آج ہم ایک دوسرے کا ادب کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے جو ہے کہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، کیا رب اس سے راضی ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب کو راضی کیسے کیا جائے؟ ایک نبی نے جو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، بلا شک و شبہ جنتی ہیں، ایک نبی نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچے کو قربان کر دیا، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا یہ ہمارے عمل کی کوتاہی نہیں ہے؟ کیا ہم معاشر میں پکڑے نہیں جائیں گے؟ حضرات محترم، یاد رکھیں کہ ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے اور ہر ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرمان خدا بندی پہ عمل کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال جب کھولے جائیں تو ہمیں دشواری اور دقت نہ پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل جلدی سے جنت سے ایک جانور لے جا، ورنہ آج میرا خلیل میری رضا کے لیے، ورنہ آج میرا خلیل مجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچے کو بھی میری راہ میں قربان کر دے گا، اور جا کے خلیل سے کہہ دینا کہ رب کائنات نے اپنے خلیل کی قربانی کو پیش کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ چھری چلی تو ضرور ہے، لیکن اسماعیل نہیں بلکہ ایک جنتی جانور ذبح ہوا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں بدستِ دعا ہوئے، مولا کیا میری قربانی رد کر دی گئی؟ آواز ربانی آئی، اے ابراہیم میں نے تو تیری قربانی اس وقت قبول کر لی تھی جب تو نے اپنے بچے کو میری راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے تو تیری قربانی اس وقت قبول کر لی تھی جب تو اپنے بچے کو میری راہ میں قربان کرنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ اللہ اکبر! بتائیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا کیسے امتحان لیا، اپنے اس خلیل کا۔
اور یہی نہیں ہے مسلمانوں، بلکہ جب صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ کہ قربانی کیا ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور یہ سنت قیامت تک باقی رہے گی، اور اسی سنت پہ مسلمان عمل کر کے ہر سال 10 11 12 ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی دینا مقصد یہاں جانوروں کی جان لینا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنا خشوع اور خضوع پیش کرنا مراد ہے۔ ورنہ آپ ہزاروں جانوروں کو ایک ہی وقت میں ہزاروں جانوروں کو تلواروں سے مارتے چلے جائیں، سب کی گردنیں کٹ جائیں، سب کا خون بہہ جائے، لیکن اگر دل میں ارادہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی، صرف اور صرف جو ہے کہ ہم گوشت کھائیں اور اب فریز میں اپنے گوشت کو رکھ دیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق نہیں ہے۔ قربانی ایسی ہونی چاہیے مسلمانوں کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ اے مولا میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں تجھے خوش کر سکوں، میری کیا مجال کہ رب کائنات میں تجھے خوش کر سکوں، یہ میری اوقات سے باہر ہے کہ رب کائنات میں تجھے خوش کر سکوں، بلکہ یہ تو میری ایک چھوٹی سی قربانی، ایک چھوٹا سا نذرانہ، ایک چھوٹا سا جو ہے کہ نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، رب کائنات اس کو قبول کر لینا، اور ہاں روز قیامت اس کو میرے لیے اثاثہ بخشش بنانا، کیونکہ میرے پاس عبادتوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، پوری دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا، اگر کوئی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحات کے ساتھ ساتھ رب کائنات کو جو کہ فضل و کرم کو تلاش کریں۔ رب کا فضل تب ملے گا، رب کا فضل تب ملے گا جب ہم رب کائنات کو خوش کریں، رب کائنات کی بارگاہ میں استغفار کریں، رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حضرات محترم، میں یہ نہیں کہتا کہ انسان گناہوں سے پاک ہے، بلکہ انبیاء کرام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور لوگوں سے خطا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہوں، ہر وقت اپنی خطاؤں پہ توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیزیں پسند ہیں وہ توبہ ہے، اور توبہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پہ توبہ کی فضیلت جو کہ بیان فرمائی ہے۔ آخری فقرہ سن لیں، اپنی تقریر ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ اپنی حمد بیان کرنے والوں کو، اور یہی نہیں السائحون الراکعون الساجدون، روزہ رکھنے والوں کو، جو ہے کہ رکوع کرنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور اچھائی کا حکم دینے والوں کو، برائی سے منع کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اے محبوب ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، توبہ کریں، رب کائنات کی بارگاہ میں استغفار کریں۔